یہ بات ہے 1976 کی، جب البرٹ سپاجیری نامی شخص نے فرانس کے ایک بینک میں ہسٹری کی سب سے بڑی ڈکیتی یعنی ہائسٹ کی۔ بینک کی تجوری یعنی وارٹ کے اندر جانے کے لیے البرٹ اور اس کے گینگ نے ایک خفیہ ٹنل کھودی اور 400 ڈپازٹ باکس کھولے اور 60 ملین فرینچ فرینک کی رقم اور قیمتی اشیاء چرا لی، اور آخر میں وارٹ میں ایک ایسا پیغام چھوڑا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ آخر البرٹ کون تھا اور اس نے یہ منی ہائسٹ کیسے پلان کی کہ وہ قانون کی گرفت سے بڑی چالاکی سے بچ نکلا؟ یہ جانیں گے ہم ہسٹری ایکسپلورر کی آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، البرٹ 14 دسمبر 1932 میں فرانس میں پیدا ہوا۔ 19 سال کی عمر میں البرٹ کو پہلی انڈو چائنا جنگ میں ایک پیرا ٹروپر کے طور پر بھرتی کیا گیا۔ وہاں البرٹ اور اس کے چند ساتھیوں نے کسی کو گن پوائنٹ پر لوٹ لیا۔ ملٹری کورٹ نے البرٹ کو 4 سال کی سزا سنائی۔ جیل سے نکلنے کے بعد وہ نارتھ افریقہ چلا گیا اور سیکرٹ آرم آرگنائزیشن میں شامل ہو گیا۔ یہ گروپ الجیرین کو آزادی سے روکنا چاہتا تھا۔ البرٹ کو سیاسی دہشت گردی کے جرم میں نارتھ افریقہ میں مزید 3.5 سال کی قید سنائی گئی۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد البرٹ اپنی بیوی کے ساتھ نائس فرانس منتقل ہو گیا۔ 1975 میں فرانس موو ہونے کے بعد البرٹ نے سنا کہ نائس شہر کے گٹر یعنی سیورز سوسائٹی جنرل بینک نائس فرانس کے وارٹ کے قریب سے گزرتے ہیں۔ اس نے گٹر کے اندر سے ٹنل بنا کر بینک کے وارٹ میں داخل ہونے کا منصوبہ بنانا شروع کیا۔ اس ہائسٹ کے لیے البرٹ نے مارسے سٹی کے پیشہ ور گنڈوں سے رابطہ کیا، جنہوں نے البرٹ کا پلان سننے اور سائٹ کا جائزہ لینے کے بعد اس ہائسٹ میں حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ پھر البرٹ نے اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ رابطہ کیا، جنہوں نے ماضی میں سیکرٹ آرمڈ آرگنائزیشن میں اس کے ساتھ مل کر ڈکیتی کی تھی۔ البرٹ اور اس کے ساتھیوں نے گٹر سے بینک کی وارٹ تک 8 میٹر لمبی سرنگ کھودی، جسے کھودنے میں انہیں 2 مہینے لگ گئے۔ البرٹ نے اس سرنگ کی کھدائی کو بہت طریقے سے پلان کیا تھا۔ اس سرنگ کی کھدائی کے لیے ایک طویل عرصے تک ہیوی ڈرلنگ کی ضرورت تھی۔ اس لیے البرٹ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ڈرلنگ کے دوران وہ کافی اور شراب نہیں پئیں گے، اور کسی بھی خطرے سے بچنے کے لیے ہر شفٹ میں ہر بندہ کم سے کم 10 گھنٹے کی نیند لے گا۔ آخر کار 16 جولائی 1976 کو باستیل ڈے یعنی فرانس کا قومی دن کے فیسٹیول کے دوران البرٹ کا گینگ بینک کے وارٹ میں داخل ہو گیا۔ انہوں نے 400 ڈپازٹ باکس کھولے اور 60 ملین فرینچ فرینک کی رقم اور قیمتی اشیاء چرا لی۔ یہ تاریخ کی اب تک کی سب سے بڑی ہائسٹ تھی۔ کچھ رپورٹس کے مطابق البرٹ اس دن اپنے ساتھیوں کے لیے شراب اور کھانا لایا اور والٹ کا دروازہ اندر سے بند کر کے انہوں نے والٹ میں پکنک منائی۔ البرٹ کے ساتھیوں کو مختلف ڈپازٹ باکس کھولنے میں گھنٹوں کا وقت لگا۔ 20 جولائی کو انہوں نے جانے سے پہلے والٹ کی دیواروں پر ایک تاریخی پیغام چھوڑا: وداؤٹ ویپنز نیدر ہیٹرٹس نور وائلنس، ہتھیاروں کے بغیر نہ نفرت نہ تشدد۔ فرانس کی پولیس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی بڑی ہائسٹ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اکتوبر کے آخر تک وہ اس کیس کو حل کرنے کے اس وقت قریب آنا شروع ہوئے جب انہیں البرٹ کے ساتھیوں میں سے ایک کی گرل فرینڈ ملی۔ اس کے ذریعے ایک بندہ تو پکڑا گیا، اور اس سے کافی انویسٹیگیشن کے بعد اس نے البرٹ اور باقی گینگ کے بارے میں بتا دیا۔ اس دوران البرٹ نائس شہر کے میئر کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اسے ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا۔ البرٹ نے پہلے تو صاف انکار کر دیا کہ وہ اس ہائسٹ میں ملوث نہیں تھا، لیکن بعد میں اعتراف کر لیا کہ وہ یہ سب کیفینا نامی سیاسی گروپ کے لیے کر رہا تھا۔ اس مقدمے کی سماعت کے دوران البرٹ نے فرار ہونے کا پلان بنایا۔ اس نے اپنے وکیل سے ہائسٹ کے ایویڈنس کے طور پر فیک ڈاکومنٹس بنوائے اور انہیں اتنا کمپلیکس بنا دیا کہ جج کو انہیں سمجھنے میں بہت وقت لگا۔ جب جج وہ فیک ڈاکومنٹس اینالائز کر رہا تھا تو البرٹ اسی دوران عدالت کی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر بھاگ گیا۔ اس کے بعد البرٹ کو کوئی نہ پکڑ سکا، اور اس نے اپنی باقی زندگی ارجنٹینا میں آزادانہ طور پر گزاری اور 10 جون 1989 میں مر گیا۔ یہ تھی آج کی ہسٹری ایکسپلورر کی سچی کہانی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔